اور یقین مانے جب سے میں نے یہ خبر پڑھی ہے میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوئی؟ غزوہ ہند کے وار روم سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بات آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان غزوہ ہند کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھانے کا آغاز بھارت نے کر دیا۔ ادھر بھی الٹرا نیشنلزم ہے، یہاں بھی مودی صاحب پاکستان کے خلاف کل بھی انہوں نے بات کی۔ بھارت فوری طور پر دنیا سے اسلحہ خرید رہا ہے، اور جو اسلحے کی جو ہتھیاروں کے ڈیل بھارت کر رہا ہے وہ بہت ایمرجنسی میں کر رہا ہے، بہت تیزی میں کر رہا ہے، انہیں پیسے بڑی جلدی میں دے رہا ہے، لیکن جو آرڈرز دے رہا ہے وہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر یعنی ود ان منتھس ہمیں ہتھیار دیں۔ آج وہ جین کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں جو چھیڑے گا، مطلب کیا بھارت کو کیا چھیڑے گا؟ مصدق ملک صاحب، بھارت جو ہے وہ اب شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کامیاب تو نہیں ہوا، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کشیدگی جو ہے یہ دوبارہ کسی بڑے واقعے کا سبب بن سکتی ہے؟ خدا نہ خواستہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہمیں کوئی چھیڑے گا تو لوگوں نے کلیپنگ کرنا شروع کر دی۔ یہ مودی صاحب کا ایک سٹائل ہے اپنے لوگوں کا خون گرمانے کا، کیونکہ آپریشن سندور تو جاری ہے۔ جانے پوری دنیا میں ہمارا اسٹیبلشڈ اوپن سورس انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے پاکستان کا سب سے منظم اور طاقتور نیٹ ورک ہے، جو میدان جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کام آتا ہے۔ اچھا، بہت زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ بقرعید اور اس کے آس پاس کا دور ہم کو بکروں اور جانوروں کی قربانی کے ساتھ اپنے بیٹے بھی قربان کروانے پڑے۔ توبہ سمجھتا ہوں بھارت کا یہ انکار پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت ہمیں پیاسا مارنے کی سازش رچا رہا ہے، لیکن آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ اگلے 2 مہینے میں ہمیں خدا نہ خواستہ ڈبونے کی مصوم کوشش کرے گا۔ لہٰذا یہ ضروری تھا کہ براس ٹیکس کی ٹیم ایک آپریشنل وار روم لے کر آئے آپ کے پاس، غزوہ ہند وار روم۔ تباہ و برباد کر دی۔ دوستو، مودی جی نے ایک ایونٹ کے دوران اپنے شبدوں سے ہی پاکستان کی ہوا نکال دی، ایسا کچھ کہہ دیا جس کے بعد پاکستانی میڈیا چیخ اٹھا۔ تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھیں گے، پھر بات کریں گے اس ویڈیو کے بارے میں کہ آخر کیا ہے معاملہ۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے۔ آج وہ جین کمیونٹی سے خطاب کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہمیں جو چھیڑے گا، مطلب کیا بھارت کو کیا چھیڑے گا؟ پاکستان تو اب کوئی بات نہیں کر رہا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہمیں کوئی چھیڑے گا تو لوگوں نے کلیپنگ کرنا شروع کر دی۔ یہ مودی صاحب کا ایک سٹائل ہے اپنے لوگوں کا خون گرمانے کا، کیونکہ آپریشن سندور تو جاری ہے۔ تو جب آپریشن سندور جاری ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک طریقہ ہے، یہ ہمارا ایک سٹائل ہے کہ میں نے یہ کہا ہمیں کوئی چھیڑے گا تو جب کلیپنگ ہونا شروع ہو گئی تو اس کے اوپر نریندر مودی صاحب نے کہا آپ نے تو میرا جملہ ہی کمپلیٹ کر دیا، تو میں جین کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں اور دیکھو ہمیں جو چھیڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اینٹی پاکستان رینٹ ہے وہ ختم نہیں ہونے والی۔ بہت انویسٹمنٹ کر دی گئی ہے، بہت لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کر دی گئی ہے۔ میں آپ کو بڑے کلیئرٹی سے بتا سکتا ہوں، اتنی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کر دی گئی ہے کہ اب اگر بھارت کی کوئی سرکار پاکستان سے بات بھی کرنا چاہے گی نا تو اس سرکار کو ہی دشمن میں بھارت کہہ دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ بنیاد جو رکھ دی ہے مودی صاحب نے یہ بنیاد رکھ دی ہے۔ بیسیکلی ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ میں کیا لیگیسی چھوڑ کے جاؤں، وہ یہی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے جائیں، پاکستان کے ساتھ رابطے ہی نہیں کرنا، انگیج ہی نہیں کرنا، ہمیں ایک اور دنیا میں جانا ہے۔ اور بیسیکلی ان کو یہ اسیسمنٹ دی گئی کہ پاکستان اکنامکلی کمزور ہے، پولیٹیکلی ڈسٹربڈ ہے، انٹرنیشنلی ہم اس کو آئسولیٹ کر دیں گے، افغانستان سے لڑ رہا ہے، اندر اس کو ہم انگیج کر دیں گے، اور اب موقع ہے پاکستان کو انگیج کرنے کا۔ یہ جو دوول صاحب کی ڈاکٹرن ہے کہ پاکستان کو انگیج کر دو، پاکستان کے اندر اتنا ماحول گرم کر دو پاکستان کے اندر کہ پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پہ کوئی بات بھی نہ کر سکیں، کوئی آئے ہی نہ وہاں پہ۔ جو انویسٹر آئے گا وہ پریشان ہوگا، چائنیز آتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں، ترکش آتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی ملک بھی آئے گا تو وہ پریشان ہوگا۔ تو ہمارا ہندو مشرک دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہمارے دروازوں پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا ہم نے تم کو بتایا نہیں تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا ہم کئی سال سے تم کو آگاہ نہیں کر رہے تھے کہ ہمارا یہ ناپاک اور غلیظ دشمن ایک بہت بڑی خوفناک جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟ کیا ہم نے تم کو یہ بتایا نہیں تھا کہ پوری دنیا سے اسلحہ خرید رہا ہے؟ کیا ہم نے تم کو یہ بتایا نہیں تھا کہ وہ خوفناک جنگی تیاریاں کر رہا ہے کہ وہ اس پاک سر زمین پر حملہ کر کے اپنے اکھنڈ بھارت بنانے کے خواب کو پورا کر سکے؟ کیا ہم نے تم کو بتایا نہیں تھا کہ وہ ہمارے دریاؤں پر بند باندھ کر ہمارا پانی روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟
क्या हमने तुमको बताया नहीं था कि दुश्मन इस गज़वा हिंद को तुम्हारे लिए शुरू करने की खौफनाक तैयारी कर चुका है, जो इसके लिए अखंड भारत की जंग है और हमारे लिए गज़वा हिंद की? क्या हमने तुमको बताया नहीं था कि पूरी पाकिस्तानी कौम को इस गज़वा हिंद के लिए तैयार करो? क्या हमने तुमको बताया नहीं था कि अपने पानी और खुराक के जखीरे जमा करो? क्या हमने तुमको बताया नहीं था कि अपनी खुराक एक्सपोर्ट न करो, इसको जमा करके रखो कि आने वाले वक्तों में जंग में तुम्हें काम आएगी? क्या हमने तुम्हें बताया नहीं था कि इस कौम को गज़वा हिंद के लिए तैयार करो, लाखों नौजवानों को जहाद की तरबियत दो कि आने वाले वक्त में एक खौफनाक तवील जंग होगी जो सिर्फ पाक फौज अकेले नहीं लड़ सकेगी? क्या हमने तमाम पाकिस्तान के मुसलमानों को यह नहीं बताया था कि अपने घरों में बोरिंग करवाओ, कुएं खुदवाओ, ट्यूबवेल लगवाओ, घरों और मोहल्लों में अपने पानी का इंतजाम करो, अपनी खुराक का जखीरा रखो, अपनी जिस्मानी तरबियत की वर्जिश करो, मश्क करो, तैयार करो, जिस्मानी तौर पर अपने आप को मजबूत रखो, अपना टैक्टिकल सामान तैयार रखो, अपना जहादी कमरबंद तैयार रखो, अपने हथियार और हथियारों की तरबियत करो और हथियार अपने पास जमा करके रखो कि आने वाले वक्त में हर पाकिस्तानी को इस गज़वा हिंद का सिपाही बनना पड़ेगा। हम कई सालों से इस कौम को आगाह कर रहे हैं कि ये वक्त आएगा तुम्हारे ऊपर कि जब तुम्हारा नापाक मुशरिक दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ तुम पर चढ़ दौड़ेगा, वो तुम्हारे पानी बंद करेगा, वो पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाएगा। क्या तुम इस बात से इनकार करते हो कि कई साल से हम इस बात को दोहरा रहे थे, लेकिन इस कौम ने सुन के न दिया? न इस कौम ने पानी के जखीरे बनाए, न दुश्मन को नाजायज डैम बनाने से रोका, न मुल्क के अंदर खुराक और ईंधन के जखायर जमा किए, न इस कौम को मुजाहिद बनाया कि आने वाले गज़वा हिंद में ये कौम भी शरीक हो सके। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी है और दोस्तों आप लोग जानते हैं मोदी जी ने एक इवेंट के दौरान में कहा कि हमें जो छेड़ेगा, इतना कहने के ही बाद वो रुक गए और वहां पर इवेंट पे बैठे लोगों ने तालियां बजाना स्टार्ट कर दिया और लोग समझ चुके थे कि मोदी जी किसकी बात कर रहे हैं और किसकी छेड़ने की भी बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान में मोदी जी का केवल इतना कहना ही वायरल हो चुका है और पाकिस्तान में मोदी जी का ये बयान बहुत ही जोरों से वायरल हो रहा है, क्योंकि यह साफ तौर पर इशारा पाकिस्तान की तरफ था। लेकिन दोस्तों यह इशारा केवल पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के जो भी देश हैं उन सभी देशों के लिए मोदी जी का था कि जो हमें छेड़ेगा उसे आप लोग समझते हैं उसका कहने का क्या मतलब था मोदी जी का कि जो हमें छेड़ेगा उनका भारत क्या करेगा। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखा ही है, आप लोग भी मोदी जी के इस बयान को लेकर के एक कमेंट जरूर करना, साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान न्यूज को भी सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों जो बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय